السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 7۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، اور تھوڑا ہو یا بہت ہو، حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اس میں میں اب اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کہتا ہے کہ جو مطلب کہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو پیچھے وہ جائیداد چھوڑتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی بالکل ہو یا زیادہ ہو، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، دونوں کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ عورت کو حصہ نہ دیا جائے، اگر تھوڑا ہے تو سارا ہی مرد کو دے دیا جائے، ویسے کسی وجہ سے نہ دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ جبکہ آگے انہوں نے سورہ نساء میں حصے مقرر کر دیے ہیں اس کے۔ جب یہ آیات مطلب کہ نازل نہیں ہوئی تھی نا اس سے پہلے، اور ویسے بھی عرب میں یہ رواج ہوتا تھا۔ اب ہم اس کی مطلب آگے تشریح کر رہے ہیں کہ عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ وہ جو ہوتی تھی یہ بچیاں یتیم یا عورتیں ہوتی تھیں، انہیں تو مال ہی نہیں دیتے تھے، عورتوں کو کہتے کہ تھے ان کا تو جائیداد میں حصہ ہی نہیں ہے، سیدھے سے ہی مطلب یہ ہوتا تھا۔ اور جو صنف نازک مطلب کہ عورتیں ہوتی تھیں، ہمیشہ ان پہ ظلم و ستم کا وہ شکار رہتی تھی، انہیں حصہ، ان کا حق جو تھا تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا، ان کا حق کھا لیا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی حق مان بھی لیتا تھا نا، تو اس مرد سے وہ حق وصول کرنے میں اور اس کی حفاظت کرنے میں اس کی کسی کے پاس قدرت ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ کون سا خوشی سے دیتے تھے، اگر دیتے بھی تھے تو ان کی مجبوری ہوتی تھی کہ مجبوری کے تحت وہ دے رہے ہوتے تھے۔ اگر ان سے مانگنا تو پھر مانگنے کی ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے، پھر اس کو محفوظ بھی رکھنا ہوتا ہے، تو یہ بھی بڑا مشکل کام تھا۔ اور عرب میں رواج تھا کہ مطلب اگر کوئی فوت ہو جاتا تھا، مر جاتا تھا، تو اس کا جو اولاد ہے اگر وہ گھوڑے پہ سوار ہونے کے قابل ہے تبھی اس کو جائیداد میں حصہ دیا جاتا تھا، ورنہ اس کی جائیداد کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اور عورت اور بچیوں کو تو ویسے ہی محروم کر دیا جاتا تھا کہ یہ عورتیں ہیں، ان کا تو حصہ ہی نہیں ہے، یہ سوچ کے۔ اور لڑکا اگر نابالغ ہے تو بھی وہ حقدار مستقیم مطلب نہ حق کا مستقیم ہوتا ہی نہیں تھا، اسے وارث ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک یہاں پہ آگے واقعہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ جو پیش آیا تھا، وہ تھا کہ حضرت اویس بن ثابت کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے مطلب وہ پیچھے دو ان کی بیٹیاں تھیں، اور ایک ان کا بیٹا تھا جو نابالغ تھا، اور بیوی تھی، اور بیوی اور بیٹیوں کو تو ویسے ہی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا تو حق ہی نہیں ہے سیدھے سے، اور جو لڑکا تھا وہ نابالغ تھا، تو اس کا حق ان کے چچا زاد بھائی نے مطلب رکھ لیا تھا۔ تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے شکایت کی کہ مطلب میرا بیٹا مطلب چھوٹا ہے اور ہمیں کوئی حق نہیں دیا جا رہا دونوں، اور ان چچا دونوں سارے محروم کر دیا ہمارے حق سے، مطلب بیٹیوں کا تو عورت کا تو انہوں نے کہا تھا ویسے ہی نہیں ہے، اور بچہ نابالغ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کا حق چھین لیا تھا، اور وہ دونوں چچا زاد بھائیوں کو مل گیا۔ تو اس پہ اویس بن ثابت کی بیوہ نے کہا تھا کہ اس نے مطلب کہ جو ترکہ تھا بے شک انہوں نے قبضہ کر لیا، لیکن انہوں نے ان کو یہ بھی بولا تھا کہ آپ لوگ ایک ایسا کریں کہ اگر آپ لوگ مطلب یہ رکھتے ہیں تو کم سے کم میری بیٹیوں سے شادی کر لیں، کہ چلو ان کی مطلب کہ انہیں ٹینشن تو نہیں ہوگی، پریشانی تو نہیں ہوگی کہ میں نے یہ بھی فرض پورا کرنا ہے ان کی شادی کا یہ کس طرح سے، لیکن وہ اس پہ بھی آمادہ نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محرومی کی جو شکایت کی تھی نا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو خاموش رہے، کیونکہ اس وقت آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد تھوڑے ٹائم بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا، تو تھوڑے ٹائم بعد یہ آیات نازل ہوگی۔ یہ اس کا واقعہ ہے نازل ہونے کے آیات کا، کہ یہ واقعہ میں نے مطلب اس سے تو اس میں آگے انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو تفصیلات ہیں وہ مطلب کہ یہاں پہ تو صرف قرآن کی مطلب وہ آیات نازل تھی جن سے یہ بتاتا چلا تھا کہ عورت کا بھی مال میں حصہ ہے، مطلب جائیداد میں محروم کی، اور جو مطلب کہ مرد ہے اور ان کی جائیداد میں بھی حصہ ہے، جو مطلب کہ مرد ہے اس کا بھی ہے، دونوں کا ہے حصہ۔ آگے اس کی تفصیلات بیان کی آپ صلی اللہ، جو تفصیلات آئی ہیں وہ دوسرے رکوع میں ہم وہ پڑھیں گے، اور اس میں انہوں نے تفصیلات کیا دی تھی کہ جو تھا کہ مطلب جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے 8واں جو حصہ تھا وہ بیوی کو دے دیا، اور باقی جو مال تھا اس میں سے جو محروم کے لڑکے اور لڑکیاں تھیں ان کے مطلب جو حصہ تھا، لڑکے کا جو تھا وہ لڑکیوں کے 2 حصے مطلب 2/3، اور لڑکے کا مطلب آدھا حصہ جو تھا وہ اس کو مطلب کہ دے دیا۔ اور آگے ہم اس کی آگے تفصیلات مطلب پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں یہ قرابت داروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرابت دار اگر ہم صرف ویسے رشتہ دار لکھیں گے تو وہ اتنے سارے رشتہ دار ہو جائیں گے، اور ان کو سب کو اگر مال دیں گے تو مال تقسیم میں بھی مسئلہ آئے گا،
اس کے علاوہ مطلب کہ ان کے پاس کیا بچے گا اگر سارے ہی ریلیٹیوز کو مطلب کہ کر لیں. جیسے ساری مطلب کہ جو اولاد ہے وہ حضرت آدم کی ہے، تو اس حساب سے دیکھا جائے سارے رشتے دار ہی ہوئے، اور اگر ہم سب کو تقسیم کریں گے تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا. تو انہوں نے قرابت دار صرف قریبی رشتے داروں کا جو حق ہے وہ اس میں رکھا ہے. کر دیتی ہوں حصے کی کہ 8واں حصہ بیوی کو دے دیا، جو باقی مال بچا اس میں سے آدھا لڑکے کو دے دیا. میں مال کے حساب سے بتا رہی ہوں، آدھا لڑکے کو دے دیا اور 2 مطلب اس آدھے کا 1 تہائی ایک لڑکی کو اور دوسرا دوسری لڑکی کو دے دیا. اس میں آگے بیان کیا ہوا ہے کہ یتیم پوتے کی میراث. اس میں یتیم پوتے کا یہ ہے کہ جو یتیم پوتا ہوگا نا اس کی وہ وارث نہیں ہوگا جائیداد کا. دیکھو جیسے اس کا باپ فوت ہو گیا، جائیداد اس کے دادا کے نام تھی، تو کبھی بھی اس کا وارث نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ جائیداد اس کے والد کے نام نہیں تھی، اس کے دادا کے نام تھی. اور دادا کے اگر قرابین میں اس کا باپ تو آتا ہے لیکن پوتا نہیں. اگر اس کو جائیداد نہیں دے گا تو مطلب اس کا حق نہیں بنتا. اگر وہ نہیں دے رہا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن اسے چاہیے کہ مطلب وہ مستحق تو ہے نا، زیادہ ضرورت مند تو ہے اس کے بیٹے کی نسبت، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پوتے کے لیے کچھ اور انتظامات کرے تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکے. اور اس میں اگلی چیز انہوں نے بیان کی ہوئی ہے کہ جاہلانہ ایک رسم انہوں نے یہ بھی نکالی ہوئی تھی کہ مال کو نا کچھ مال مخصوص کیا ہوا تھا صرف وہ مردوں کے لیے ہی ہوتا تھا، جیسے گھوڑے وغیرہ ہو گئے، تلواریں وغیرہ، اسلحہ ایسا سامان ہوتا تھا وہ لڑکوں کو یا مردوں کو دے دیتے تھے، اور جو باقی اسے بنا تقسیم کیے ہی نا مطلب کہ جو باقیوں کو محروم کر دیتے تھے. جیسے یا زیور وغیرہ ہوتے تھے تو وہ لڑکیوں کو دے دیتے تھے اور لڑکوں کو بالکل محروم کر دیتے تھے. یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہے نا تو اس کو ایکولی ڈیوائڈ کرنا چاہیے، اسلام کہتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی چیز مخصوص کر کے مردوں کو دے دی اور کوئی چیز مخصوص کر کے نا عورتوں کو دے دی، یہ بھی میراث میں نہیں تھا. اور یہ بھی اس میں آگے بتایا ہوا ہے کہ جو میراث ہے نا وہ مقرر ہو گئی تھی کہ اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ ہے آگے اگلی آیات میں، تو اسی کے حساب سے دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ نا ایک جو میراث ہے نا یہ فکسڈ ہے، یہ جبری ہے، یہ دینی ہی ہوگی جس کا حصہ ہے. ہم بنا پرمیشن کسی کی جائیداد کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے، جس کا حصہ ہے اسی کو ملے گی. اور اگر وہ اپنے منہ سے خود بھی کہہ دے نا، مطلب وارث اگر قبول کرنا نہیں چاہتا پھر بھی اس کا حصہ تو ہے، اگر وہ خود بھی کہہ دے کہ میں نے نہیں مطلب کہ یہ حصہ لینا، تو بھی یہ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ وہ اگر منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے حصہ نہیں لینا تو اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا. اس کا حصہ دیا جائے گا. اگر وہ کہہ رہا ہے نا، اگر اسے معاف بھی کرنی ہے اس کو سارے پیسے دیے جائیں گے یا اس کی جائیداد دی جائے گی، بے شک وہ آپ کو واپس کر دے، بے شک وہ پھینک کے چلا جائے یا وہ اس کو بیچ دے یا کسی کو دے دے، جو بھی کرے، لیکن وہ اس کا حصہ ہے، اسے جب تک پہلے دینا لازمی ہے، اس کے بعد ہی وہ معافی ہوتی ہے، ویسے کوئی معافی نہیں ہوتی اس کی. السلام اور یہاں پہ علیکم ہوگی ورحمۃ ہماری اللہ 7ویں آیت کمپلیٹ وبرکاتہ. ہو گئی ہے. اعوذ باللہ من اور میں الشیطان الرجیم، اگر کوئی بسم پڑھنا اللہ چاہے خود تو میں الرحمن آپ کو الرحیم. کتاب کا نام بتا دیتی تو ہوں، معرفت ہماری 4 القرآن. آیات اس کے کمپلیٹ ہو گئی تھی. ہم مفتی کا آج نام ہے 5ویں پڑھیں گے. مولانا اور 5ویں اور چھٹی جو مفتی آیات ہیں میں محمد پہلے ان شفیع کا بتا دوں، یہ ان دونوں کا یتیموں نام ہے. کے بارے میں ہے. اور ہم 5ویں آیت اگر کوئی پڑھیں گے. پڑھنا چاہے تو پڑھ اس سکتا میں ہے، ہے، کسی کا اگر کویشچن ہو تو وہ بھی اور پوچھ سکتا مت ہے. پکڑاؤ بے عقلیوں کو اپنے وہ اللہ مال حافظ، جن کو انشاءاللہ بنایا ہے کل اللہ نے اگلی آیت کے تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی. گزرگان کا سبب